السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور انفارمیشنل ویڈیو کے انتظار میں ہوں گے۔ تو آج بات کرتے ہیں ایک بڑے ہی اہم مسئلے پہ، جسے کہتے ہیں کہ یعنی کہ عمل نہ کرنا اور صرف باتوں کی نصیحتیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ مسئلہ، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ یقیناً ہر بندہ اس سے اویئر ہوگا کہ ہم صرف باتوں کی حد تک نصیحتیں کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے یعنی تعلیمی اداروں میں صرف نصیحتیں ہوتی ہیں، پریکٹیکلی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے گائز، امید آپ سمجھتے ہوں گے، اور یقیناً آپ میرے سے اس چیز میں کیا کہتے ہیں اسے، آپ کی بھی رائے اس میں آپ ہاں میں ہاں ملائیں گے کہ ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے گائز اس چیز کی، کہ ہم صرف چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، اپنی نسلوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن عمل ہم بالکل نہیں کر رہے، عمل میں بالکل زیرو ہیں۔ تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ آپ خود دیکھیں کہ جو بھی ہمارے معاملات ہیں ان میں ہم کس طرح سے اپنا رول پلے کریں۔ تو بنیادی اکائی جی معاشرے کی گھر ہے، گھر سے شروع کر لیتے ہیں۔ اب گھر میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے بڑے بہن بھائی ہیں، وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے سے چھوٹوں کو گائیڈ کرنا ہے، انہیں نصیحت کرنا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ خود عملی طور پر ان کے سامنے کس طرح سے کیا مطلب اگزامپل پیش کر رہے ہیں۔ تو جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے جو گھر والے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ خود نہیں کر رہے، تو وہ یقین کریں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رائٹ اور رانگ صرف بتانے کے لیے تھا، کیا عمل کرنے کے لیے نہیں تھا۔ مطلب موٹی موٹی نصیحتیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، اور جھوٹ چاہے بولتے رہیں۔ جھوٹ ہے نا یہ، کہ اگر آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ نے دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہے، لیکن آپ ان کے سامنے اس طرح کی چیزیں کریں جو کہ دیانتداری پر مبنی نہ ہوں، جو جھوٹ پر مبنی ہوں اور جو وعدہ خلافی پر مبنی ہوں، تو پھر بچے آپ کے کیا سیکھیں گے آپ سے؟ تو گائز اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر گھر میں ایک ہٹلر ٹائپ بندہ ہوتا ہے جو سب کو نصیحتیں کرتا ہے، اور خود جب اس کو کچھ کہا جائے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ غصے میں اور موڈ آف کر لیتا ہے، اور کسی نہ کسی کو مطلب اس کی وجہ سے ہر پرابلم، آپ سمجھ رہے ہوں گے، ایک یعنی کہ ایک کریکٹر ہر فیملی میں ایسا ہوتا ہے جو کہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اور اس کو سپریمیسی چونکہ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور چونکہ خاندان کا وہ الفا ہوتا ہے، تو کوئی بھی اس کے خلاف بات نہیں کرتا، جو بات کرے گا وہ پھنسے گا، اس کو سزا ملے گی۔ تو میں اپنے تجربات سے آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کا ہر گھر میں ماحول ہے تقریباً۔ تو جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں فوراً ان کو یہ کلک کر گیا ہوگا کہ اس چیز کا کیا حل ہے۔ اس چیز کا حل یہ ہے کہ ہم آج سے، ابھی سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکلی نہیں کی جا رہی، صرف کہی جا رہی۔ اگر ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے گائز۔ اگر دیکھیں، میں خود ایک ماں ہوں، میں اپنے بچوں کے سامنے اگر وعدہ پورا کرتی ہوں، ہر چیز میں کسی کے ساتھ کوئی میری ڈیلنگ ہے، میں وعدہ پورا کرتی ہوں، تو میرے بچے کو مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود کرے گا۔ اسے پتا ہے کہ میری ماں ہے یا میرا باپ ہے، وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح بچے کے ساتھ بھی جب وعدہ کرے تو پورا کرے۔ اخلاقیات بالکل ہم نے زیرو کر دی ہے، معیارات، ایتھکس بالکل ختم ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے، اور پیسوں کے معاملات میں تو ہم اتنے گر چکے ہیں کہ کیا ہی بات ہے۔ مطلب میں اپنا ایک تجربہ بتاؤں کہ میں یعنی کہ قریبی کوئی خاتون تھی، وہ کپڑے کا کام کرتی تھی بیچنے کا، تو میں ان کے پاس گئی، عید کے موقع تھا، تو میں نے ان سے کپڑے لیے، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس ابھی ہاف پیمنٹ ہے، ہاف میں آپ کو فرسٹ منتھ پہ دے دوں گی۔ تو میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں کیا، تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، اور میں نے 2-3 بار انہیں کہا کہ آپ بالکل ٹینشن نہ لیجیے گا، میں خود بھیج دوں گی۔ تو مجھے نا جیسے ایسے لگا جیسے بہت بیچاری وہ تنگ آئی ہوئی ہیں۔ تو پھر وہ جب میں یقین کریں 3-4 دن بعد ہی فرسٹ ڈیٹ تھی، میں ان کو پیسے دینے گئی باقی، تو وہ اتنی حیران ہوئی، اور انہوں نے مجھے بٹھا لیا، کہتی ہیں بیٹھے آپ، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہتی ہیں آپ پہلی خاتون ہیں، پہلی میری گاہک ہیں جنہوں نے جس طرح سے کہا اس طرح سے پورا کیا، اور مجھے خود ذلیل نہیں ہونا پڑا، اور آپ خود آ کے مجھے پیسے دے گئے۔ میں ان کی بات سننے کے لیے بیٹھ گئی، ورنہ میری عادت نہیں ہے بالکل بھی گھروں میں جانا اور بات کرنا،
یقین کریں وہ بیچاری اتنی دکھی تھیں. میں آپ کو یہ تجربہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ سوچیں ان چیزوں کو. لوگ اپنا کہیں بھی بات نہیں پوری کرتے، اپنی زبان، مطلب وعدہ خلافی اتنی بری چیز ہے. کتنے لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں ہم اس طرح سے. سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. جو کہیں اس کو نبھائیں، پورا کر کے دکھائیں، تب آپ کا ایک کریکٹر بنتا ہے. لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، یہ بندہ تو ہمیشہ وعدہ پورا کرتا ہے، یہ بندہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اسی طرح ہماری پوری ایک نیشن بنے گی جس پہ لوگ ریلائی کریں گے. ابھی تو ہر کوئی تماشا کر رہا ہے، پاکستانی یا ہر کوئی مذاق کر رہا ہے، کیونکہ پاکستانیوں نے اپنی ویلیوز چھوڑی نہیں ہیں، تباہ کر دی ہیں. تو گائز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ اتنی خوش ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے اپنی مجھے کاپی اٹھا کے دکھائی، رجسٹر جو ادھار کا تھا. یقین کریں میں نا سر پیٹ کے رہ گئی کہ ان کا حوصلہ ہے کہ یہ کیسے کام کر رہی ہیں. اتنا لوگوں نے ان کا ادھار دینا تھا. اور وہ کہتی ہے کہ میں خود جاتی ہوں گھروں میں، 3-4 مہینے، سال ہو جاتا ہے، لوگ پیسے نہیں دیتے. کتنی بری بات ہے گائز. وہ چیز نہ لیں جس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. یا پھر اگر آپ کو پتہ ہے، شور ہے کہ آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے اور آپ اس کے ادھار لوٹا دیں گے، تو پھر تو آپ چلیں ادھار کر لیں. ویسے تو ادھار محبت کی کینچی ہے اور ادھار نہیں کرنا چاہیے. ہمارے نبی نے بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا، ادھار کو پسند نہیں کیا گیا. جھوٹ کو وہ سخت ناپسند کرتے تھے. ہمیں صرف یہ میلاد منانے کے لیے اور درود بھیجنے کے لیے اور ذکر، قرآن، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، صرف اس پہ عمل کرنے کے لیے بھی کہا گیا. ہمارے گھروں میں کہاں عمل ہو رہا ہے قرآن پہ؟ آپ مجھے خود سوچ کے بتائیں. تو دوسروں نے تو ہنسنا ہے ہم پہ. وہ لوگ جن کو ہم برا کہتے ہیں، ان قوموں کو، وہ اپنی کتاب پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی کتاب پر عمل نہیں کر رہے. ہم زیرو ہیں اس معاملے میں. دوسروں کو بس جج کرنے کے لیے ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، دوسرا غلط کر رہا ہے. اب یہ نہیں ہم دیکھتے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں. ہم بچوں کو درس دیتے ہیں انصاف کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، لیکن وہ سب کچھ ہم انہیں کر کے دکھا دیتے ہیں. مجھے بتائیں پاکستان کا وہ کون سا گھر ہے، خاص طور پر میں پنجابی زمینداروں سے بات کر رہی ہوں، انہیں مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں، پاکستان کا وہ کون سا گھر ہے جہاں بیٹی کو اس کا حق دیا جا رہا ہے؟ میں خود اس کا شکار ہوں. تو ہم اسلام جب نافذ کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اس وقت تو ہم بڑے مولانا، بڑے دیندار بن جاتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، ساری مومنی مسلمانی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. مجھے صحیح ریفرنس سے یاد نہیں ہے، لیکن میں چیزوں کو پڑھتی ضرور ہوں اور شیئر بھی ضرور کرتی ہوں کہ ہمیں یہ صرف یہی بتایا گیا کہ ایک انڈا کا ہی چاہے صدقہ دے دو. لیکن اصل میں کسی عرب اسکالر سے پوچھا گیا کہ اصل میں صدقہ کیا ہے، جس کو پسند کیا گیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ صدقہ کیا ہے؟ جب آپ کو دینے پہ تکلیف محسوس ہو، وہ صدقہ ہے. تو میں سب سے کہنا چاہوں گی، خاص طور سے بڑے بڑے زمیندار ہیں جو لوگ دلوں کے چھوٹے ہیں، دلوں کے تنگ ہیں، آخرت کا خوف ختم ہو گیا دنیا سے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ صدقے کے طور پہ اپنی بہنوں کو ان کا حق دے دیا کریں، اپنی بچیوں کو ان کا حق دے دیا کریں، اپنی بیٹیوں کو ان کا حق دے دیا کریں. تو ہم کیوں اس طرح سے ہو گئے ہیں؟ ہمیں حدیثیں اور آیات صرف دوسروں کو سنانے کے لیے، دوسروں کو زیر کرنے کے لیے یاد ہے، عمل کرنے کے لیے ہمیں بالکل بھی یاد نہیں ہے. تو آج سے اپنا اصول بنا لیں کہ اگر آپ کو کوئی صرف خالی خلی نصیحت کرے اور وہ بندہ اس پر عمل نہ کرتا ہو خود، تو اس بندے کے منہ پہ کہنا شروع کریں، چھوڑ دیں یہ منافقت. آپ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، اس کے منہ پہ کہیں کہ بھئی آپ خود کرتے ہیں یہ کام. تبلیغ وہ بندہ کر سکتا ہے جو خود اس پر عمل کرتا ہو. الحمدللہ میں جو 3 سے 4 باتیں میں نے آپ کو کی ہیں، میں سب سے پہلے ان پہ عمل کرتی ہوں. عمل کرنے کے بعد میں نے اس کے کانسیکوینسز دیکھے، اور اب آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں بات کرنے کے لیے. ورنہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی کہ میں اس طرح کے موضوع پر بات کر سکوں. میں اپنے آپ کو تجربات بتانے لگوں تو میری ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے، پتہ نہیں کتنی ایپیسوڈز بن جائے، کہ جب میں نے ہمیشہ اپنا جو وعدہ کیا پورا کیا ہے. جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے. حتی الامکان کوشش کرتی ہوں کہ میں جھوٹ نہ بولوں، سچ بولوں. اسی طرح لین دین کے معاملے میں بہت کلیئر رہتی ہوں، کبھی کسی کو وہ نہیں کرتی، مطلب اپنا نقصان بے شک ہو جائے، دوسرے کا نہ ہو. اور جھوٹ اور وعدہ خلافی آپ کا کریکٹر بلڈ کرتی ہے. اگر آپ کریکٹر بلڈ کرنا چاہتے ہیں اپنا، یہ بھی کانفیڈنس کا ایک پہلو ہے. ہمارے نبی کو اس زمانے میں کس چیز نے اتنا شہرت دی؟ ان کے کریکٹر نے. مذہب کو تو لوگوں نے بعد میں جانا، ان کا کریکٹر کیا تھا کہ ان کے جو
سمجھے جو دشمن تھے، بے دین تھے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. یہ کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے جو ہم میں ہے ہی نہیں. ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، نماز روزے کے مسلمان ہیں. نماز روزہ انسان اپنے لیے کرتا ہے، تزکیہ نفس انسان اپنے لیے کرتا ہے، لیکن جو دوسروں کے حقوق ہیں ان میں ہم لوگ بالکل زیرو ہیں، بالکل بے عمل ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمیں ہمارے سجدے نمازیں بچا لیں گی. ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے اوپر کسی کا دینا واجب نہیں ہے. اگر ہو تو میں فوراً ادا کر دیتی ہوں. الحمدللہ میں اسٹیٹ میں نہیں ہوں کہ کسی کا دینا واجب ہے. تو اس طرح سے گائز کیوں نہیں ہم لوگ سوچتے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں. تب جب ایک ایک فرد مضبوط ہوگا تب جا کر ایک قوم بنے گی. تو آپ دیکھیں کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا. کیا ہم پہلی آیت پہ بھی عمل کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا صحیح معنوں میں شکر بھی کر رہے ہیں ہم؟ اگلی بات تو بعد میں دیکھ لیں. تو قرآن کے جو احکامات ہیں ان کا ہم نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. آج سے سوچیں، جو لوگ روزانہ تلاوت کرتے ہیں کتنے احکام پر آپ عمل کر رہے ہیں، یہ سوچیں. اور مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں نے تو سب سے پہلے مجھے جج کرنا ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے کی عادت ہے. چلیں کوئی بات نہیں، لیکن میں بات کہنے سے ڈرتی نہیں. میں خود یہ ایک مطلب میپ بنا کے رکھا ہوا ہے میں نے کہ میں کون سے احکامات پر عمل کرتی ہوں، اور اس سے زیادہ نا اس ڈیٹیل میں جانے کی میری جرت نہیں ہوتی. کہ اللہ کا کلام ہے اور میری اتنی جرت ہو گئی ہے کہ میں اس پہ مطلب سوال اٹھاؤں. اس سے آگے جانے کی ہمت نہیں ہے میری. تو اگر آپ میں ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اتنا زیادہ مطلب آپ آگے بڑھ جائیں. تو آپ دیکھیں، سوچیں اس چیز کو کہ آپ اس کتاب کا کتنا حق ادا کریں. دنیا کی جتنی قومیں آج بلندی پر ہیں، معاشی بلندی پر ہیں، اخلاقی بلندی پر ہیں، وہ اپنی کتاب کے مومن ہیں. اور ہم اپنی کتاب کے کتنے مومن ہیں، ہم کتنا عمل کرتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نمازی آ رہے ہوتے ہیں مسجدوں سے واپس، اور کسی گھر کا چھوٹا سا بھی دروازہ کھلا نظر آ جائے تو فوراً اندر دیکھنا ہے. بد نگاہی، ایک دوسرے کی پرائیویسی کو بریچ کرنا ہمارا فیورٹ مشغلہ ہے. باقی کام تو بعد میں رہ گئے نا. اور جس کام میں نا یقین کریں آپ، اگر آپ اپنے آپ کو آزمانا چاہتے ہیں آپ کریکٹر کے کس لیول پر ہیں، تو جو دوسروں کو دینے والا کام ہے نا وہ کر کے دیکھیں. اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ کریکٹر کے کسی پہلی سیڑھی پر ہیں، ورنہ تو آپ بالکل فیل ہیں. اپنے لیے تو ہر کوئی کر لیتا ہے، دوسروں کو دینے والے کام جو ہوتے ہیں نا ان میں دیکھیں کہ آپ کس لیول پر ہیں. اور اپنے ارد گرد اگر آپ خول چڑھا لیں گے اپنی خود پسندی کا، تو اس فریب میں آپ رہنا چاہتے ہیں تو بے شک رہیں. لیکن دنیا آپ کو کس طرح سے جانتی ہے، آپ کی پیٹھ کے پیچھے کیا بات کرتی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. اور اسی بیس پر آخرت میں معاملات ہونے ہیں. تو گائز امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. کوئی نہ کوئی اچھی بات میری طرف سے، مجھ جیسی ناچیز کی طرف سے آپ تک پہنچی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.